اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں 21ویں تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن شریف کی تفسیر پیش ہے۔ 22ویں پارے کا سلسلہ جاری ہے۔ اے مسلمانوں، ان لوگوں کے جیسے نہ بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کیا کرو۔ زمین اور آسمان جو بار امانت سنبھال نہ سکے اسے نادان انسان نے اٹھا لیا، اب اس کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ السبا شروع ہوا۔ سبا ملک عرب کا بہت شاداب شہر تھا، جہاں برسات کے پانی کو روک کر بند تعمیر کیے گئے تھے اور ان سے خوب باغبانی کی جاتی تھی۔ سب تعریف اس مالک ارض سماوات کے لیے زیبا ہے، جو زمین میں داخل ہونے والی اور اس سے نکلنے والی، آسمان سے اترنے والی اور اس پر چڑھنے والی ہر چیز کو جانتا ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی عالم الغیب کو ہے، یہاں تک کہ ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایسی خوش آوازی اور سوز و گداز سے یاد الہی کرتے کہ پہاڑ گونج اٹھتے اور پرندے بھی نغمہ سرا ہوتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی حکومت تھی اور جنوں پر بھی، جو تانبے کو پگھلا کر بڑے بڑے برتن اور اونچی عمارتیں بناتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کی خبر مدتوں جنوں کو نہ ہو سکی۔ جب دیمک سے آپ کے عصا کو گھن لگ گیا تو آپ گر پڑے۔ سبا والوں نے جب ناشکری اور نافرمانی کی تو ان کے باغات تباہ کر دیے گئے اور لوہا ان کے لیے اتنا نرم کر دیا گیا کہ کڑیاں موڑ کر آسانی سے زرہ بنا لیتے تھے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی ایک ذرہ پر تک کوئی اقتدار نہیں ہو سکتا، اور ہم نے ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کا وعدہ قیامت سچا ہے، اور اس کے پورے ہونے میں ایک گھڑی آگے ہوگی اور نہ ایک گھڑی پیچھے۔ جو لوگ قرآن کے ماننے اور اللہ کی پچھلی کتابوں سے انکار کرتے ہیں، نیز کمزور اور بڑائی کرنے والے ایک دوسرے پر الزام نہ لگانے کا الزام لگائیں گے تو ان کو اس حقیقت قیامت ہی کے دن معلوم ہوگی۔ اس دنیا میں لوگوں کو جو مال اور دولت نصیب ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ملتی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے فراخی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ مال یا اولاد کے ذریعے اللہ کی قربت یا خوشنودی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی قربت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایمان و عمل صالح کی ضرورت ہے، بلکہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نفع یا نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو یہ صاف بتا دیا جائے کہ قرآن کی یہ تعلیم میرے کسی جنون کا نتیجہ نہیں ہے، اور نہ میں اس پر کسی بدلے کا طالب ہوں۔ اگر وہ ذرا عقل اور سمجھ سے کام لیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو باتیں بتاتے ہیں وہ وحی کی باتیں ہیں۔ سورہ فاطر شروع ہوا۔ فاطر کے معنی بغیر مادے کے کسی چیز کو پیدا کرنے والا۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور جس نے عدم محض سے آسمان اور زمین بنا کر کھڑے کیے، اسی نے پر رکھنے والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنایا۔ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرنا چاہے تو کوئی اس رحمت کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کسی پر بند رکھنا چاہے تو کوئی اس پر رحمت نہیں کر سکتا ہے۔ اس پر بھی وہ آپ کو اگر جھٹلائیں تو پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ وہ شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے گروہ کے لیے سخت عذاب ہے اور مومنین کے لیے بڑا اجر و ثواب۔ وہ شخص ہدایت نہیں پا سکتا جو برے کام کو بھلا سمجھے، اس لیے ان کافروں کو ہدایت نہ پانے پر آپ افسوس نہ کریں۔ اس پر بھی وہ نہ سنیں اور جواب نہ دیں تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اللہ کی ذات بے نیاز اور تمام احتیاجات سے پاک ہے اور قابل حمد ہے۔ انسان اور تمام مخلوقات اللہ ہی کی محتاج ہیں۔ اللہ نئی مخلوق بنانے پر قادر ہے۔ قیامت میں ہر شخص صرف اپنے ہی اعمال کا ذمہ دار ہوگا۔ جو سنوارے گا اپنے نفس کو تو اپنے فائدہ ہی کے لیے، اور خبر والوں کو تو آپ سنا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے رنگ برنگ کے میوے نکالتا ہے۔ اللہ کی ہدایت پانے والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ منتخب بندوں کے لیے باغات، سونے اور موتی کے زیور اور ریشمی لباس ہیں، نیز غم اور مشقت سے نجات۔
کافروں کے لیے آگ، تکلیف اور چیخنا چلانا ہے۔ اللہ ہی آسمان و زمین کے سب کھلے اور چھپے حالات جانتا ہے اور دلوں کی کیفیت سے واقف ہے۔ وہی زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے۔ اللہ کے قانون قاعدے بدلتے نہیں اور نہ کوئی ان کو ٹلا سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو تھکا سکتا ہے کسی معاملے میں۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے بندوں کو یہاں تک کہ اس کا وعدہ آ پہنچتا ہے۔ سورہ یاسین شروع۔ یاسین سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور قرآن حکیم کی قسم کا واسطہ دے کر آپ کی رسالت کی شہادت دی جا رہی ہے کہ آپ غافلوں کو راہ راست پر لائیں اور جو اچھی راہ پر چلے ان کو بشارت دیں۔ لوح محفوظ میں ہر چیز گن کر لکھی ہوئی ہے۔ ایک ایسے قریے کی مثال پیش کی گئی جہاں 2 بلکہ 3 رسول بھیجے گئے، لیکن اس پر بھی وہاں کے لوگ ایمان نہ لائے اور ان رسولوں کی مخالفت کرنے لگے اور ان کو منحوس سمجھ کر سنسار کرنے کی دھمکی دی، نعوذ باللہ، لیکن ایک بستی والوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ صدق اللہ العظیم۔ 21ویں تراویح میں پڑھے گئے قرآن شریف کی آپ تفسیر سنیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں پڑھی گئی باتوں پر عمل کرنے، اس کے مفہوم کو سمجھنے اور قرآن کے مفہوم کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔